ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی طرف سے احتجاج کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو اعلان کیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کو آپ دکھانے کی بجائے اور یہ تماشا بنانے کی بجائے آپ جس طریقے سے میڈیا کے ذریعے عوام میں جا کر، اور آپ نے جلسے جلوس بھی ماضی میں کیے ہیں، پچھلے ہفتے کیے ہیں، وہ آپ ضرور کرتے رہیں، لیکن ایسے وقت میں کہ جب یہ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، ایک عرصہ سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر ایک سفارتی تنہائی کا شکار رہا ہے، اس سے نکالنے کی بڑی مؤثر کوشش ہوئی ہے۔ اس کا انعقاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے کئی مہینوں کی یہاں بھی تیاری ہوتی ہے، اور جو سربراہ مملکت یا حکومت کے نمائندے آتے ہیں ان کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تاثر کیا جائے گا، پاکستان کے امیج کیا بنے گا، یہ بالکل ہی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ایک محدود سیاست کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس بات کا جواز کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی سختیاں کی گئی ہیں جیل میں، تو اس لیے ہم ڈی چوک میں آ رہے ہیں، تو جواز تو یہ بنا رہے ہیں کہ اس سے میرا خیال یہ ہے کہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام میں وہ وقت نہیں رہے گی جو کبھی تھی، اور ایسے موقعوں پر ایک شرمندگی کی علامت نہیں بننا چاہیے بلکہ قومی ادارے کا حصہ بننا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، جب تک سیاست کسی بھی ملک میں ہے یا دنیا میں ہے، اور جب سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہے، سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی کہ سیاست کو آپ چلاتے ہیں وقت کے دھارے کے ساتھ۔ آج کا جو وقت ہے وہ قومی ہم آہنگی کا وقت ہے، جو عمران خان کے مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے، اور اس کے لیے بھی مجھے عجیب سی بات ہے کہ چلو وہ ان کے ساتھ نہ روا سلوک رکھا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے، ان کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے جو ایک قیدی کو ملتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، ان کے بعد پاکستان کے لیے خدمات ہیں، قومی ہیرو رہے ہیں ایک زمانے میں، اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی ہیرو ہیں، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر کے حکومت میں نہیں سمجھتا کہ اپنا قد کاست بڑا کر رہی ہے۔ یہ بڑا پر ہونے کی بات نہیں ہے کہ حکومت کو بڑا، بلکہ یہ ہے کہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو کیا اس کے رد عمل کے طور پر ہم لوگوں کو سڑکوں کے اوپر اس وقت لے ہیں اور اس چوک میں لے ہیں جب کہ ہماری یہ شنگھائی کوآپریشن تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور ایک میں احتجاج کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کارکنوں کو ہرگز نہ بلائیں، یہ جتنا ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور یہ ان کے عہدیداران ہیں وہ اکٹھے مل کے آ جائیں ایک جگہ کے اوپر، اور حکومت سے اجازت لینے کے جی ہم احتجاج کر رہے ہیں اور گھر چلے جائیں۔ عام آدمی کو آپ کیوں تکلیف دیتے ہیں، کیوں ان کو ڈنڈے کھلاتے ہیں؟ اگر آپ نے ایک بات کہ جب احتجاج ہوتا ہے ساری دنیا میں جمہوریت میں اجازت لے کے ہوتا ہے، جگہ متعین ہوتی ہے، وقت متعین ہوتا ہے، یہ ہم پاکستان میں ہم ایک غلط وقت کے اوپر ہم اس کو کر رہے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وقت کا اور جگہ کا تعین صرف تحریک انصاف کے لیے، اگر سب جماعتوں کے لیے ہو تو ایک سیاسی روایت بن جائے گی۔ بارگیننگ پوزیشن سٹرونگ کرنے کے لیے رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں ایک پیش پر آ سکتی ہیں تمام جماعتیں، کوئی ایک آئینی مسودہ ان کا سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، اگر یہ اسی طریقے سے مشاورت جاری رہے اور حکومت منمانی نہ کرے، اور بنیادی طور پر جو پاکستان کا اور عدلیہ کی آزادی کا مفاد ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں، جو وکیل صاحب ہیں ان کی باتوں میں کچھ ترمیم اور اضافے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں ہر سال 7,000 کیسز آتے ہیں، 7,000 وہ 7,000 سنتے ہیں، وہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس کو وہ کہتے ہیں انسرٹ سسٹم، CERT۔ وہ یہ ہے کہ 5 ججز اگر یہ کہیں کہ یہ کیس سننا ہے تو وہ سنا جاتا ہے، اور صرف سال میں 150 سے 200 کیسز سنے جاتے ہیں، یا 100 سے 150، اس سے زیادہ سنے نہیں جاتے۔ اگر پاکستان میں آپ نے
इंसाफ मुहैया करना है तो पहले तो आपकी ज़िला में अदालतें हैं, उनमें आप ये जो इल्तवा ये वकील करवाते हैं, किसी जज को फैसला नहीं करने देते, जाके तोड़ फोड़ करते हैं कि अगर किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा कंक्लूड होने लगा है तो वो होने नहीं देते। 20-20 साल तो केसेस चलते रहे हैं। क्यों चलते रहे हैं? कि चलाए गए हैं, फैसला हो सकता है 4 दिन में, 5 दिन में। आप ये फैसला करें, कानून में लिखें कि ये इस नोयत के केस का फैसला 5 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, हफ्ते में होगा, 2 महीने में होगा, कोई इल्तवा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं, ठीक है। वो जिस तरीके से इंडिया में है। हम देखें, हमारी एक पूरी तारीखी रिवायत है, हमें उसको सामने रखना चाहिए। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो अदलिया की आज़ादी के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए कि जहां आप आईनी अदालत में हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल है उसको भी आप मेंबर बना दें, बार काउंसिल का भी मेंबर बना दें। ये तो सारे पोलिटिसाइज्ड हैं। ठीक तो है, आप कह रहे हैं अदालत के तमाम लिए तो पहलुओं को ज़रूरी है कि मद्देनजर रखते आप हुए आईनी बिल्कुल न्यूट्रल तरामीम होना करने की चाहिए। ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, एमक्यूएम कब तक रेजिस्ट कर सकती है और इस एक मुलाकात के बाद क्या बर्फ़ पिघल जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एक तजवीज़ सामने रखी है वो काबिल तवज्जो है। उसके ऊपर सारे मुल्क की सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि शहरी हुकूमतें बननी चाहिए, और शहरी हुकूमतें ज़िला की सतह पर, हर शहर की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर। आइन में 98 जब तरमीम हुई तो उसको हमने सूबों के ऊपर डाल दिया कि सूबे के कानून के मुताबिक बनेगी। और हमने ये देखा है कि जब भी नई कोई हुकूमत आती है तो जो उस वक्त मौजूद होती हैं मकामी हुकूमतें, उनको रुखसत करके फिर पहला काम ये करती है कि जी हम नया एक मकामी हुकूमतों का कानून बना रहे हैं। तो ये खेल खेला जा रहा है काफ़ी अरसे से। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर एमक्यूएम अड़ जाए तो ये मुतालबा मनवाया जा सकता है, और इसमें मुल्क का मफाद इसी में है। बाकी ये है कि चूँकि उसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और वो भी एक तहरीक है, तो उस तहरीक के हवाले से मेरे ख्याल में आखिरकार वो कौमी मफाद का ख्याल रखेंगे और जो कौमी मफादात के तकाज़े होंगे उसके मुताबिक वो अपना वोट देंगे। ठीक।